السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبقوں میں ہم نے کچھ جملہ اسمیہ بنائے تھے، پھر ان کا عربی سے اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہی جملے ہیں آج، لیکن آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک تبدیلی دیکھیں گے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ہم نے اگر یہ کہنا ہو کہ بے شک، یعنی کوئی چیز تاکید کے طور پہ کہنی ہو، تو اس سے جملے پہ کیا فرق پڑے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ غفور ہیں، اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ بے شک اللہ غفور ہیں، تو اس سے کیا تبدیلی آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم ایک جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انا ہے۔ اب انا جو ہے وہ جملہ اسمی کے اندر کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں، وہ تبدیلیاں آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اللہ غفور ایک جملہ اسمیہ ہے، اس میں مبتدا اور خبر کے بارے میں سمجھ لیں، دونوں اسم ہوتے ہیں، لیکن مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر بیان کی جا رہی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور ہیں، تو اللہ کے بارے میں خبر ہے کہ اللہ غفور ہیں، تو غفور ہونا جو ہے وہ خبر ہے، اور اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہیں پہ ہو سکتا ہے خبر پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں آ جائے، تو یہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اور پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے ہم نے پچھلی نشانیوں میں دیکھا تھا کہ جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر ہمیشہ، جو اگر خبر اکیلی ہے تو وہ عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو انا کیا کرتا ہے؟ انا یہ کرتا ہے کہ جو مبتدا ہوگا اس کو نصب کر دے گا۔ ہم نے 3 حالتیں پڑھی ہیں، ایک رفع ہوتی ہے، ایک نصب ہوتی ہے، ایک جر ہوتی ہے۔ تو انا مبتدا کو، دوبارہ سن لیں، انا مبتدا کو رفع کی حالت میں کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب اللہ غفور، اگر آپ نے اس کے ساتھ انا لگانا ہو تو یہ بنے گا ان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ زبر آ جائے گی، ان اللہ غفور، باقی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، غفور باقی ویسے ہی رہے گا۔ تو ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، تو آپ کیا کریں گے؟ ان محمدن رسول، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے عمر صحابی، عمر ایک صحابی ہیں، تو آپ اس نے کہا ان عمر صحابی، تو یہ عمر کی جگہ پہ عمرن آ جائے گا، عمرن صحابی، ان عمرن صحابین، کہ بے شک عمر صحابی ہیں۔ مریم استاذۃ، ان مریم، یہاں پہ بھی عمرہ آئے گا، ان عمرہ، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس پہ 2 زبریں نہیں آئیں گی بلکہ ایک زبر آئے گی، ان عمرہ صحابی، ان مریم، اس کے اوپر زبر آئے گی، استاذۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے احمد طیب، اس کے ساتھ ان لگائیں گے تو یہ بنے گا ان بے شک احمدن طبیب۔ اسی طرح سے ھذا کتاب، ان ھذا، اب ھذا کی جو نصب کی حالت ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ ھذا ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو ان ھذا کتاب، دیکھیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی نام تھے جو کہ مبتدا تھے، ان کے اوپر ہم نے ان کو رفع کی حالت میں بدل دیا۔ اب کچھ غیر منصرف ہوتے ہیں جن کے اوپر 2 زبریں 2 پیشیں نہیں آتی، ان پہ صرف ایک زبر آئے گی، تو یہ عمر و صحابیون تو ہے، ان عمرہ صحابیون۔ اسی طرح مریم ہے، تو جتنے بھی عورتوں کے نام ہوتے ہیں، فوزیۃ، عائشۃ، خدیجۃ، مریم، تو ان کے اوپر صرف زبریں آئیں گی، اور یہ زیر نہیں لیتے، زبر میں ہی آتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے کیے ہوئے ہیں سارے الفاظ۔ تو ان مریم استاذۃ، ان احمدن طبیب، ان ھذا کتاب۔ اب ضمیروں کے ساتھ کیا بنے گا؟ اگر ہم نے یہ ضمیریں پہلے بنائی تھی، ضمیروں سے اگر کوئی ضمیر سے شروع ہو رہا ہو، اسم ضمیر سے یا اسم اشارہ سے، تو وہ کیا ہوگا؟ اب ہوا کی حالت نصب لانی ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے اس کی حالت نصب کیا ہوتی ہے؟
جڑ کے آتی ہے اور اس ہو ہوتی ہے ایسے اس اشارے کے ساتھ، یعنی اس طرح سے لکھی آتی ہے ان. تو اگر آپ اس کے ساتھ انا لگانا چاہیں تو انا ہوا غفور نہیں ہوئے گا، بلکہ کیا آ جائے گا انہو غفور، انہو غفور، بے شک وہ غفور ہے. اسی طرح سے اس کا کیا ہوگا انہو رسول. کیوں آیا ہو، کیوں آیا؟ کیونکہ ہوا کی جو نصب کی حالت ہوتی ہے وہ نصب یا جر کی جو حالتیں ہوتی ہیں وہ جڑ کے آتی ہیں، اور کیا ہے ہوا کی ہو ہوتی ہے. انہو رسول. اسی طرح سے انہو صحابیون. انہا، اب ہیا کی کون سی ہوتی ہے؟ ہا. تو انہا استاذتن، بے شک وہ ایک استانی ہے. انہو طبیب، انہو تو بے شک وہ ڈاکٹر ہے. ان ہذا کتاب، یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے. آج کے سبق میں ہم نے کیا دیکھا کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ یا جملہ خبریہ کے اوپر کیا کام کرتا ہے. پہلے تو اس کا آپ ڈھونڈیں گے کہ اس میں مبتدا کون سا ہے جو کہ معرفہ ہوتے ہیں، اور معرفہ کون سے ہوتے ہیں؟ اسماء علم سارے معرفہ ہوتے ہیں، اسماء ضمیر سارے معرفہ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو وہ یا کسی چیز کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. یعنی نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ معرف باللام ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں. تو یہ تو ویسے بنے بنائے معرفہ ہیں، لیکن کہیں پہ آپ کو بنانا ہو معرفہ، جیسے الکتاب جدید، الکتاب یہ کتاب یا یہ کتاب جو ہے یہ نئی ہے، الکتاب جدید، تو وہ معرفہ بنایا ہم نے الف لام لگا کے. تو ان الکتاب جدید اس کا بن جائے گا. تو اللہ غفور، ان اللہ غفور. محمد الرسول، تو یہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا، اس میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد مبتدا ہے، رسول اللہ اس کی خبر ہے. خبر وہاں پہ مرکب کے طور پہ آئی ہے، مفرد نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح سے اب کلمے میں آپ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن جب آپ کہتے ہیں اشہد ون محمدن رسول اللہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انا جو ہے وہ انا کی طرح ہی کام کرتا ہے. انا جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. تو اشہد میں شہادت دیتا ہوں، انا بے شک محمدن محمد ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول. یا اس میں سنتے ہیں دوسرے کلمے کے اندر بھی ہے، اور آپ اذان کے اندر بھی یہ بات سنتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کلمے میں محمدن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ محمدن کے ساتھ انا نہیں لگا ہوا، اس لیے محمدن ہوگا. جب انا یا انا لگا دیں گے تو بن جائے گا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضمیروں کے ساتھ کیسے لگاتے ہیں؟ ہم نے دیکھ لیا کہ جڑی ہوئی ضمیر آنی چاہیے. اب ضمیریں ہم نے ہر چیز کی پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے انتا کی بھی پڑھی ہوئی ہے. انتا کی جو حالت ہوتی ہے نصب کی، اس میں کا ہوتا ہے، کا کی کما، کا کما کننا، کا کما کم کی کما کننا. تو یہ حالتیں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو نظر آتی جائیں گے کہ یہ انا کم کیوں لگا ہوا، کیونکہ وہ انتم تھا تو اس وجہ سے انا کم بن گیا. اگلا جو ہے اس میں ہم نے انا ما پڑھنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.